ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ سے سورہ توبہ کی ایک آیات شیئر کروں گی جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کن کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے راضی ہے، جنت کے مالک اور اس کے حقدار کون ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو خوشخبری دی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں۔ ویسے تو لوگوں میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، لیکن ایک قول حضرت علی کا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے المستدرک للحاکم میں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ سورت تو کافروں کے لیے ایک ننگی تلوار ہے اور ان پر عذاب کی صورت میں نازل ہوئی ہے، تو بسم اللہ تو اللہ کی رحمت ہے، تو وہ اس سورت سے پہلے کیسے پڑھی جا سکتی ہے کہ یہ سورت تو ایک عذاب کی صورت میں ان پر نازل ہوئی ہے اور ننگی تلوار کی طرح، تو اللہ کی رحمت کیسے ہو سکتی ہے اس سورت سے پہلے؟ تو بسم اللہ نہ پڑھنے کی یہ اصل وجہ ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 112، اللہ تعالیٰ کی رضا کن کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے خوش ہے، آئیے ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ لوگ تو ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے اور روزہ رکھنے والے ہیں، راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے ہیں، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ ایسے مومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو خوشخبری سنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو خوشخبری سنائی؟ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب ہم توبہ نہیں کریں گے، خود کو بدلیں گے نہیں، عبادت نہیں کریں گے، رکوع اور سجدہ نہیں کریں گے، تو کیسے ہم اللہ کے فرما بردار بن سکتے ہیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکتا ہے؟ جو لوگ روزے رکھنے والے ہیں، بری باتوں سے روکنے والے اور اچھی باتوں کی تعلیم دینے والے ہیں، جب ہم خود کو ہی نہیں بدلیں گے تو ہم دوسروں کو کیسے روکیں گے؟ ہمارے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئے گی، کیونکہ ہم جب خود غلط کر کے خود اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو ہم دوسروں کو کیا تعلیم دیں گے، دوسروں کو کیا روکیں گے؟ جب ہمیں اپنے بارے میں یہ خیال نہیں آتا تو پھر ہم نے کیسے دوسروں کو روکنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، خود کو بدلنا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے روزے نہیں رکھنے، ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی، ہم نے بری باتوں سے کسی کو نہیں روکنا، بس اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے ہی قبول کر لے، ہمیں ایسے ہی جنت دے دے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف تمہارا گمان ہے، یہ صرف تمہارا خیال ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو کیا ہم ایسے بچ جائیں گے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جن میں یہ سب کوالٹیاں ہوں گی، تو کیا آپ کے اندر ان میں سے کوئی ہے؟ آپ کوشش کرو کہ یہ ساری کوالٹیاں آپ کے اندر آئیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خوشخبری دی ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ جب ہم خود کو بدلیں گے تو ہماری نسلیں بدلیں گی، ہمارا وقت بدلے گا۔ جب ہم خود کو نہیں بدلیں گے تو ہماری نسلیں بھی گمراہی کی طرف جائیں گے۔ تو پہلے خود کو بدلو، اپنی اصلاح کرو۔ اللہ کی رضا تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو عبادت کرنے والے ہیں، جو اس کے حکم پہ چلنے والے ہیں، جو ان سب باتوں پہ عمل کرنے والے ہیں۔ آپ کوشش تو کرو۔ ہاں، یہ معاشرہ ایسا ہے، یہ وقت اب ایسا چل رہا ہے کہ ہمارے ارد گرد بس برائی ہے، برائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں، اللہ پاک قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا بہت ہی دشوار ہے سورہ بقرہ میں، لیکن جو میرے بندے ہیں ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ماننا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی۔ وہ اپنے رب کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ تو آپ قدم بڑھائیں، آپ اپنی اصلاح کریں، انشاءاللہ راستے کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے۔
تو جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں اتارے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔